تو کہتے ہیں کہ جو اطلاق کی حمد ہے، بڑا زبردست لفظ استعمال کیا کہ ذات اگر اپنی حمد اپنی ذات میں کر رہی ہے تو کس طرح ہوگی. تو فرما رہی ہیں فلا حمد فیہ ولا اسم ولا صفت ولا رسم، کہ اگر ذات اپنے اطلاق میں حمد کرے گی تو وہ کس طرح کرے گی پھر. تو وہاں پر کہتے ہیں نہ کوئی حمد ہے، نہ کوئی اسم ہے، نہ کوئی صفت ہے، تو نہ کوئی رسم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید. اپنی فصوص الحکم سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج دوبارہ سے حاضر ہیں. اپنی پچھلی 2 ویڈیوز سے ہم نے شرح فصوص الحکم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے فصوص الحکم کے پہلے لفظ الحمدللہ یعنی کہ الحمد کی شرح بیان کی تھی. چونکہ وہ مکمل نہیں ہوئی تو ابھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور جو نکات رہ گئے ہیں وہ نکات اس ویڈیو میں اس تیسرے پارٹ میں مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے لفظ اللہ کی شرح پر آئیں گے. تو یہ بتاتا چلوں کہ اس خاص مقدمے کی شرح میں ہم نے وہ شرح منتخب کی ہے جو شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی نے اپنے شاگرد صدر الدین کونوی کو خود پڑھائی تھی، اور یہ صرف مقدمے کی شرح ہی تھی. پھر صدر الدین کونوی نے اپنے شاگرد محی الدین الجندی کو یہ ساری شرح پڑھائی، اور انہوں نے اپنی کتاب شرح فصوص الحکم کے مقدمے میں اس کو لکھ لیا. ابھی ہم اسی کتاب کے مقدمے سے یہ ساری شرح پڑھ رہے ہیں، اور اس کے نکات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر شیخ اکبر کسی کتاب کی شرح کریں گے اپنی کتاب کی تو وہ کس قدر جامع ہوگی. تو پچھلی ویڈیو ہماری الحمد کی شرح پر تھی. ابھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جو نکات رہ گئے تھے اسی کو دوبارہ سے آگے دیکھتے ہیں. تو ایک نقطے سے ابتدا کرتے ہیں. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حمد کی 3 جہات ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ حمد کی کتنی اقسام ہیں، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ خالق کی حمد کون سی ہے، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مخلوق کی حمد کون سی ہے، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ خالق اپنی حمد کرے گا تو کس طرح سے ہوگی، مخلوق کرے گی تو کس طرح سے ہوگی. ابھی ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا ہے، شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ حمد کے 3 پہلو ہیں، 3 جہات ہیں. تو یہ جہات کون سی ہیں ذرا اس کا سمجھنا سننا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر حمد صفت تنزیہ سے ہوگی، یعنی کہ کسی ذات کی تعریف صفت تنزیہ سے ہوگی تو وہ تسبیح ہوگی. اگر حمد صفت ثبوت سے ہوگی تو وہ حمد ہوگی، اور اگر حمد صفت فعل سے ہوگی تو وہ شکر ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ تعریف کرنے والا جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو یا صفت تنزیہ سے کرتا ہے یا صفت ثبوت سے کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر کرتا ہے تو صفت فعل سے کرتا ہے. تو جو بھی ان تینوں میں سے تعریف کی جائے گی تو وہ اس کے لیے شیخ نے ایک خاص لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا. تو اگر ہم ان الفاظ پہ غور کریں تو صفت تسبیح کا لفظ تو واضح ہے کہ اگر آپ حق تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تمجید بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کی حمد ہی کر رہے ہیں. اور صفت تسبیح سے جو حمد ہوتی ہے یہ مخلوق سلب کے حوالے سے کرتی ہے، چونکہ مخلوق اس کے سلبی اوصاف کا جب ذکر کرتی ہے، مطلب وہ کہتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو بیسیکلی اس کو پاک کر رہی ہے، اس کی تنزیہ بیان کر رہی ہے. تو ایسی حمد جس میں صفت تنزیہ سے حمد بیان کی جائے اس کو شیخ کی اصطلاح میں تسبیح کہیں گے. دوسری حمد جس میں صفت اثبات سے کی جائے، اور ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ثبوتی صفات سے اس کی تعریف اس کے بتانے سے ہی ہو سکتی ہے.
کوئی عاقل خود سے یہ تعریف نہیں کر سکتا، اور شیخ نے صفت ثبوت سے اس کی حمد کے لیے حمد کا لفظ رکھا ہے، یعنی کہ اگر صفت ثبوت سے اس کی حمد ہوگی تو بیسیکلی عربی میں اس کو حمد کہیں گے، اردو میں آپ اس کا اسی لحاظ سے پھر ترجمہ کر لیں، تعریف کہہ لیں، ثنا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور تیسری چیز جو کہ حمد کے حوالے سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے، بلکہ ہماری زبان میں اردو میں جب بھی ترجمہ کیے جاتا ہے تو بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یعنی کہ الحمد اور شکر یہ جو ہے اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو الحمد کا ترجمہ ہی شکر کیا جاتا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ شکر کی کیفیت تب ہوگی کہ اگر اس کی حمد صفت فعل سے ہوگی، یعنی کہ اگر اس کے کسی فعل کی تعریف کی جائے گی تو پھر اس فعل کا جو بھی ہوا اس کی مناسبت سے جو شکر کیا جائے گا وہ بھی بیسیکلی اس کی حمد میں ہی آئے گا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست پہلو اور بڑا زبردست نقطہ اور اشارہ شیخ نے اپنی اس حمد کی شرح میں ذکر کیا۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا فرماتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے جناب حمد کا اور اس کی اطلاق کا۔ جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ حمد کے حوالے سے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب حامد، حمد اور محمود تینوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالی خود اپنی حمد بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بھی آگے درجات ہیں، تو ان درجات کی طرف اشارہ شیخ اب اپنی اس نقطے میں فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی حمد کی اگر آپ اطلاق کے حوالے سے دیکھیں تو حمد کی کوئی زبان نہیں ہے مگر ذات کی زبان، یعنی کہ اگر ذات اپنی تعریف کر رہی ہے تو وہ اطلاقی تعریف ہے، اس میں اطلاق ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہ اسی مقام کی بات کر رہے ہیں کہ جب حمد، حامد اور محمود تینوں ایک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مطلق حمد جو ہے وہ صرف ذات کی زبان میں ہے، یعنی کہ اگر ذات اپنے اطلاق میں اپنی تعریف کرے گی تو وہ ایک مطلق حمد کہلائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن اگر مطلق حمد اسم الجامع، اسم اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو یہ پھر مطلق نہیں رہے گی، کیونکہ اسم الجامع جو ہے وہ تمام اسماء کی حضرات کا جامع ہے، اور حضرات سے مراد ہے کہ ایک قید ہے، اسم جو ہے ایک نسبت ہے اور نسبت ایک قید ہے اس پر، تو چونکہ وہ تمام نسبتوں کا جامع ہے تو وہ تمام نسبتوں کی قید میں ایک ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اصلی اطلاقی حقیقی حمد جو ہوگی وہ یا جمع الجمع کی ہوگی، یا حدیت کی ہوگی، یا ذات کی ہوگی۔ اسماء کی حمد جو ہے وہ اطلاقی حمد نہیں ہے، اس کے اندر اطلاق نہیں ہے، اس کے اندر قید ہے۔ تو اطلاق کے لیے آگے فرماتے ہیں کہ اطلاق کے لیے قانون یہ ہے کہ تمام نسبتیں، تمام اضافتیں ساکت ہو جائیں۔ تو جب اسم اللہ حمد کرے گا تو کسی اسم سے تو وہ ایک نسبت بن رہی ہے، ایک قید بن رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کامل اطلاق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اطلاق کی حمد ہے، بڑا زبردست لفظ استعمال کیا کہ ذات اگر اپنی حمد اپنی ذات میں کر رہی ہے تو کس طرح ہوگی۔ تو فرما رہی ہیں فلا حمد فیہ ولا اسم ولا صفت ولا رسم، کہ اگر ذات اپنے اطلاق میں حمد کرے گی تو وہ کس طرح کرے گی پھر؟ تو وہاں پر کہتے ہیں نہ کوئی حمد ہے، نہ کوئی اسم ہے، نہ کوئی صفت ہے، تو نہ کوئی رسم ہے، بلکہ وہاں پر تو ایک ایسی ذات ہے جو تمام ثبوتی اور سلبی اعتبارات سے مطلق ہے، یعنی کہ اطلاق میں ہے، کوئی قید اس کے ساتھ جڑ نہیں رہی۔ تو یہ حمد کے حوالے سے آپ نے ایک اور نقطہ فرمایا کہ اس کی اطلاقی حمد جو ہے، اس کی مطلب اس اطلاقی حمد کی ہم تک کوئی رسائی نہیں ہو سکتی، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے لیے نزدیک وہ حمد ہوگی نہیں، کیونکہ ہماری وہ فہم سے بالا تر ایک چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اسماء کی حمد کے حوالے سے آئے تو فرمایا کہ حامد یعنی کوئی بھی تعریف کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تو یا اپنی ذات سے کرے گا، یا اپنے مرتبے سے کرے گا، یا اپنے وجود سے کرے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو احدیت سے کر سکتا ہے، جمع المرتبہ والوجود سے یا جمع الجمع سے یہ کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسماء کی بات کریں تو اسماء جو ہیں وہ مرتبہ حق ہیں، مرتبہ حق سے مراد الوہیت ہے، اور الوہیت سے مراد وجوب الوجود الذاتی ہے،
اور فعل، تاثیر، سلطان، قوت، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام بیسیکلی قیودات ہیں، یہ قیدیں ہیں. تو نسبتیں ہیں، تو چونکہ ایک قید لگ گئی، تو فرما رہے ہیں کہ اسماء جب اس کی تعریف کریں گے تو پھر وہ یہ قیودات کہہ لیں یا یہ قیدیں کہہ لیں، یہ ساری بیچ میں آ جائیں گی. دوسری صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مخلوق میں سے کوئی کرے گا تو پھر کیا قید لگے گی؟ العبودیت کی قید لگ جائے گی، افتقار یعنی محتاجی، انفعال کی قید لگے گی، تاثیر کی قید لگے گی، امتثال الاوامر والنواہی. تو یہ آپ پھر وہ ساری چیزیں لے کے چلیں ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حمد جب کس طرح سے کی جائے گی تو اسی قید کے تحت ہی کی جائے گی، جس مرتبے میں کی جائے گی اس مرتبے کے تقاضے کے مطابق ہی کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اپنی قید سے اٹھ کر اس کی مطلق حمد کر دے، اور جو اس کی مطلق حمد ہے وہ اس کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. تو حمد کے کچھ نکات جو ہیں پچھلی ویڈیو میں آئے تھے اور کچھ چند نکات رہ گئے تھے، تو وہ اس ویڈیو میں آ گئے. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اب دوبارہ سے اسم اللہ کے اوپر آئیں گے کہ شیخ اکبر نے اسم اللہ کی کیا شرح کی ہے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.